اللہ فرماتا ہے، پہلا اصول اللہ دے رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، کہ اگر تم پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو صبر کرو، آہو بکا نہ کرو، شکوہ نہ کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ سے دور نہ ہو اور قریب ہو جاؤ۔ میں نے رمضان المبارک کا آخری خطاب جو تھا وہ یہی کیا تھا، خلاصہ تراویح کا، کہ وہ آزمائش تو اس لیے دیتا ہے کہ شاید کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگنے لگا ہے، بڑا ہی اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، تو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ اور قریب آ جائے، یا وہ پہلے ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ یہ پلٹ کے میری طرف آ جائے۔ یعنی ہر صورت میں بہترین انسان کی ہے، ورنہ اللہ کو اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، اللہ خوش نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بندے کو راحت میں دیکھنا چاہتا ہے، سکون میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ اور یا تیسری صورت میں نے عرض کی تھی، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کا قبر اور حشر میں عذاب بہت بڑا ہے، اللہ چاہتا ہے میں اسے آزمائش میں ڈال کے وہ اس کا گناہ دھل جائے تاکہ قبر اور حشر کے اندر اسے اس عذاب سے گزرنا نہ پڑے۔ حکمت ہے، کوئی آزمائش ہے یا اللہ اسے مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس آزمائش سے گزار کے پھر اللہ اس کے ذمے کوئی بڑی ذمہ داری لگانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ یعنی ہر صورت میں حکمت ہے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ مصیبت آ جائے سجدے میں آ جاؤ، رو اللہ کے حضور، رات مصلی پہ رو، مالک پکڑ میں آ گیا، آزمائش میں آ گیا، تو کرم کرے گا تو کرم ہوگا، نہ تو فضل کرے گا تو فضل ہوگا۔ یہ رات کی تاریکی میں یا اٹھتے بیٹھتے خیال جائے تو اللہ کی طرف جائے، حل اللہ دے گا۔ مشہور بات نہیں جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، 7 دروازے بند یوسف علیہ السلام کے لیے کھل سکتے ہیں صرف چلنے پہ، تو امت مسلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت، اس کے لیے تو کرم ہی بڑا ہے، فضل ہی بڑا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ مالک فائدہ کیا ہوگا، اجر کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صابرین کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، اللہ کی معیت لینی ہے یا احبو کا کرنا ہے، یا شکوہ شکایت کرنا ہے۔ شکوہ شکایت کیا تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، آزمائش ہو یا کسی کا رویہ ہو، کوئی بات بھی ہو، بس وہ صبر کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور جب میں اللہ اس کے ساتھ ہوں تو پھر اس کے معاملات کو مجھ سے بہتر کوئی جاننے والا ہے، یا مجھ سے بہتر کوئی ہے جو اس کو اس مصیبت سے نکال سکے؟ جب میں اللہ نکالنے والا ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں، پھر گھبراتا کیوں ہے؟ پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اگلی آیت فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اچھا، پورے قرآن مجید کے اندر نا ہم تو لفظ شہید بولتے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ لیکن قرآن میں اس کے لیے لفظ قتل استعمال ہوتا ہے، شہید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا جب وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے بعد شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، تو اسے ڈائریکٹ پردے اٹھا کے اللہ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال ہے وہ قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، شہید کا لفظ نہیں ہوا۔ شہید تو اس کا ریزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے وہ ہے جو اسے ملنا۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، یعنی مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شعور تمہیں نہیں ہے، پردے تمہاری آنکھوں پہ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے، بہت بڑی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اگر ازمائش آ جائے تو پھر رجوع اللہ، یہ حل قرآن سے ہی لینا ہے ہم نے. آج قرآن سے حل لیں گے، کیسی بھی ازمائش کیوں نہ ہو، پیسے کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، کوئی بھی ازمائش ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا اور ہم ضرور بھی ضرور، تاکید ہے یہ، ہم تمہیں ازمائیں گے. اللہ کہتا ہے ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، ازمائش آئے گی تم پہ. یہ مت تصور کرنا کہ ازمائش نہیں آئے گی، ازمایا جائے گا. تم نے ہمیں مانا ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم کو مانا ہے، اب ازمائش بھی آئے گی. کہ جس اللہ کو مانا ہے اس اللہ کی دی ہوئی ازمائش پہ تو صبر کتنا کرتا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے. تیرا ایمان کا امتحان نہیں لینا. ہاں لیکن میں تو اکثر یہی عرض کیا کرتا ہوں، مالک لفظ ازمائش سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اس پہ پورے نہیں اتر سکتے. ہمیں ازمائش سے محفوظ رکھنا، ہم اس قابل نہیں ہیں. اور اگر کوئی آ جائے تو پھر صبر بھی تو ہی دینے والا ہے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ازمائیں گے. کیسے؟ فرمایا من الخوف، کبھی ڈر دے کے. ڈر کس چیز کا؟ آج بڑا مال ہے، خوف ہے کہیں چھن نہ جائے. بہت بڑا کاروبار ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ کاروبار کو زوال نہ آ جائے. خوف ہے نا. صحت ہے، خوف ہے کہیں بیماری نہ لگ جائے. یہ ہر طرح کا خوف ہوتا ہے. لیکن قرآن میں ایک اعلان اللہ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا ہے، وہ کیا؟ الا، کوشن دے کے خبردار، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں ہے ان پہ. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو مجھ جیسے کمزور بندے ہیں کہ جو ڈر جاتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں ہر وقت. تو فرمایا من الخوف، کبھی خوف دیں گے ہم تمہیں، بھوک کا خوف دیں گے، مال کا خوف دیں گے، مال کے چھن جانے کا خوف دیں گے، موت کا خوف دیں گے. ہم ازمائیں گے تو ڈرتا ہے یا ہم سے ڈرتا ہے؟ ہم نے تکنا نہیں ہے، پتہ تو ہمیں ہے، لیکن ہم نے یہ تمہیں ازمانا بھی تو ہے نا. تیری ازمائش کے لیے تو کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو تیری خبر ہے کہ تو نے کل بھی کیا کرنا ہے، ہمیں تو وہ بھی پتا ہے. ہمیں تو یہ جو تمہیں خیال نہیں بھی آنا، ہم تو اس سے بھی باخبر ہے، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں. لیکن ہم نے تجھے ازمانا ہے، ہم نے تکنا ہے تیرے دل میں کس کا خوف ہے، ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے. اور اگر ہمارا ہے تو سارے خوف اتر جائیں گے، اور اگر ہمارا نہیں تو پھر سارے خوف ہی دل میں رہیں گے. بشیء من الخوف، اللہ کہتا ہے خوف دے کے. والجوع، کبھی بھوک بھی دیں گے ہم. اللہ نے پہلے بتا دیا کبھی بھوک بھی دیں گے تمہیں. بڑی بڑی ایسی صورتیں موجود ہیں ہمارے یہاں، ایسی ایسی فیملیز ہیں، ایک وقت میں اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ تصور نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے مشکل آ جاتی ہے. انہیں غور کرنا چاہیے ازمائش ہے اللہ کی طرف سے یا ہماری کوئی خطا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت پھر عطا فرما دے گا. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دعا کیا کرتا ہوں، مالک ہر ایک کو زوال نعمت سے محفوظ رکھنا، بس اس ازمائش میں نہ ڈالنا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اعصاب. بندہ ہے نا، انسان ہے نا. وکان الانسان ضعیفا، اللہ ہی کہتا ہے کمزور ہے، عجولا، جلد باز بھی ہے، یہ بھی اللہ ہی کہتا ہے. تو فرمایا کبھی ہم خوف دیتے ہیں، کبھی ہم بھوک دیتے ہیں، بھوک سے ازما لیتے ہیں. صبح دیا تھا شام کو نہیں دیا، صبح سجدہ کیا تھا شام کو نہیں دیا، کیا کہ نہیں کیا. اور اگر بھوک آئی ہے تو خیال میری طرف آیا ہے یا کسی اور طرف گیا ہے. تو پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تین چیزیں. اور فرمایا کبھی ہم مال کم کرتے ہیں، جانے کم کرتے ہیں، پھل پکا ہوا ہوتا ہے، آگ لگ جائے، رزلٹ ملنا ہے، بس صبح کٹائی ہونی ہے، رات خبر ہوئی آگ لگ گئی. صبح مال بکنا ہے، رات خبر ہوئی سارا مال جاتا رہا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بیٹا جوان ہوا، موت آ گئی، اللہ نے واپس لے لی. ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہوتا ہی ایک بیٹا ہے، اولاد ہوتی کوئی نہیں، ایک ہی اولاد ہوتی ہے، ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، لے لیا واپس.
اور پھر فرمایا والثمرات، پکے ہوئے پھل. ہاں جی، بس صبح کٹائی ہونی ہے، رات ہم نے واپس لے لیا. اچھا یہ سارا بتا کے نا اللہ آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ وبشر الصابرین، ان ساری صورتوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو، کیونکہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا وبشر الصابرین. کیوں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتے مالک یہ کیا کر دیا، صبح اتنی پروفٹ ہونی تھی اور رات میں سارا کچھ راکھ ہو گیا، لے لیا تو نے واپس. کہتے نہیں، گلے شکوے نہیں کرتے. پتہ کیا کہتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سارا کچھ اللہ کا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہم تو صرف نیابتاً مالک ہیں، حقیقی مالک ہے ہی اللہ ہے. ہم تو صرف حفاظت کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں کہ یہ اتنا مال تمہیں دیا ہے، اس لوگوں کا حصہ ہے، دیتے رہنا دیتے رہنا. بس ہم تو اس لیے ہیں، ورنہ وہ کسی اور کا انتخاب کر لے تو ہماری جرت ہے. یہ تو اس کا کرم ہی ہے، یہ تو اس کا فضل ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب مال دیتا ہے نا، اس مال سے اگر آپ لوگ معاشرے کے بے سہارا، یا ویسے ہی آپ اگر رزق دینا لوگوں کو شروع کر دیتے ہیں نا، تو بڑی بڑی مصیبتیں اللہ رب العزت وہ ٹال دیتا ہے، اور اس نسلوں تک اللہ رزق کے اندر زوال نہیں آنے دیتا. کیوں؟ دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. جب یہ بندے میں آ جاتی ہے دینے والی صفت، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ نہیں بنتا، لیکن وہ صفت کا رنگ چڑھتا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور سارے رنگوں میں اچھا رنگ وہ ہے جو اللہ کا رنگ چڑھ جائے. وہ عطا کرتا ہے، تم بھی عطا کرو، زوال نہیں آئے گا. ہاں وہ آزمائش دے گا بھی، لیکن پھر جب اجر دے گا اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا. وہ مالک ہے نا، وہ اللہ ہے. اور آگے سنیے گا، فرمایا اولئک علیہم، اللہ کہتا ہے اتنی مصیبتوں میں جو یہ کہتا ہے نا ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ، اللہ کہتا ہے یہی ہے وہ جن پہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں پے در پے برستی، مسلسل برستی ہیں. ایک لمحہ بھی اللہ سٹاپ نہیں کرتا، نہیں روکتا. فرمایا صبح دوپہر شام، مسجد مسجد کے باہر، دفتر، جہاں بیٹھا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی رہتی. تو کائنات میں اللہ کی رحمت سے بڑی دولت ہے کوئی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کہتے ہیں یہی تو ہدایت یافتہ ہیں، یہی تو سیدھے راہ پہ ہیں. سارا کچھ ہم لے بھی لیتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اس کی مرضی، صحت دے اس کی مرضی، بیماری دے اس کی مرضی، آزمائش دے اس کی مرضی. وہ کہتے ہیں جب ہے ہی اسی کا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ حدید، اب ذرا وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو ہے نا سورہ تغابن، اس کے اندر بھی یہ مضمون ملتا جلتا ہے، لیکن یہ اور طرز کا اور نیچر کا یہاں پہ پیغام ہے. اب ذرا سورہ حدید، ویسے تو پوری سورہ حدید کا اگر آپ پڑھا ہے نا تو کمال کے مضامین ہے سورہ حدید کے اندر، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے سورہ حدید کا اگر غور سے انسان مطالعہ کرے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سنیے. فرمایا ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. اللہ فرماتا ہے کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے نہ تمہاری زندگیوں میں پہنچتی ہے، مگر یہ کہ یہ پہلے کتاب میں لکھا جا چکا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، آلریڈی ڈرافٹڈ ہمارے ہاں موجود ہے. یہ رتی برابر بھی جو تمہیں تکلیف ہونی ہے پہلے لکھا جا چکا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. فرمایا جو کوئی بھی مصیبت ہے نا جو زمینوں میں پہنچتی ہے اور تمہاری زندگیوں میں تمہیں پہنچتی ہے، کیسے کوئی بھی صورت ہے، تو فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، ہم نے اسے پہلے ہی کتاب کے اندر درج کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. اور فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ بہت ہی آسان ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اچھا مالک کیوں لکھا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ جواب دے رہا ہے، اور ڈھارے سے ہے یہ آیا مبارکہ. ازمائش آئے تو یہ ڈھارے سے ہے بہت بڑی. فرمایا لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ. فرمایا ہم یہ اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری
یہ مال کا چلے جانا، یہ اولاد کا چلے جانا، یہ پھل، یہ پروفٹ، یہ اگر چلی گئی ہے تو اللہ فرماتا ہے ذرا غور کر، ہم نے لکھا ہے پہلے. کیوں؟ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پہ غمگین ہی نہ ہو، تمہیں غم ہی نہیں آنا چاہیے، تمہیں یہ ہونا چاہیے لکھا ہوا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر اب کیوں غم کرتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم جانے پہ، کسی نعمت کے زوال پہ یا چھن جانے پہ، تاسو، تم افسوس نہ کرو. کوئی چیز چلی گئی ہے تم افسوس نہ کرو. کیوں؟ لینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ خوش ہو کہ جب ہم تمہیں عطا کریں، وہ بھی لکھا ہوا ہے ہم نے تمہیں کیا دینا ہے، ہمارے ہاں درج ہے. اللہ فرماتا ہے لے لیں تو افسوس نہ کر، لکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھ، اس اللہ نے لکھا ہے، اس اللہ پہ ایمان. وہ سورۃ تغابن کی آیت ساتھ ملا کے پڑھ لو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش جو نازل ہوتی ہے، اگر وہ ہوتی ہے تو صرف اللہ کے اذن سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ نازل ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ نازل ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ یقین ہوگا تو ڈپریشن سے نکلیں گے، انزائٹی سے نکلیں گے. کائنات کی کوئی اتنی میڈیسن نہیں ہے جو ہمیں انزائٹی سے نکال سکے. نکال سکتی ہے تو سورہ تغابن کی آیت نکال سکتی ہے. میں عرض کر رہا تھا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کس کے اذن سے، کس کے حکم سے. آگے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا اس بات پہ ایمان ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا پھر اس کی دل کی ڈھارس ہم اللہ بنتے ہیں، اس کے دل کو مطمئن ہم رکھتے ہیں. ہم جس کے دل کو مطمئن رکھے وہ ڈپریشن میں جائے گا؟ اور مجھ جیسے کمزور تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، بلکہ میں مجھ جیسے بھی نہیں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے جیسا کمزور بندہ فوراً ٹینشن میں، فوراً انزائٹی میں، فوراً. اللہ کہتا ہے نہیں، یقین رکھیے اللہ کی طرف سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اس شے کا کہ اس کی طرف سے ہے وہی نکالے گا، وہ اللہ نکالنے والا ہے. تو فرمایا ہاں پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر یہ کہ یہدی قلبہ، اس کا دل ہمارے سپرد ہے. اس کے دل کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، دعا کریں کہ آزمائش آئے نہ، مصیبت آئے نہ. ہم اس قابل نہیں، میں تو بڑا کمزور ہوں، ہم اس قابل نہیں، لیکن اگر آ جائے تو پھر یہ آیا مبارکہ. اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ہم جو وظائف کرتے ہیں نا، وظائف کی بڑی برکات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو وظائف کا طریقہ ہے یہ غلط ہے. میں اسے اختلاف رکھتا ہوں. عاملین بھی دے دیتے ہیں، میں خود بھی بہت سارے وظائف دیتا ہوں، عاملین دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاملین کے پاس جانے سے بہتر ہے عالم سے جا کے آپ کوئی وظیفہ لے لے. کم از کم وہ وظیفہ تو دے گا نا جو رسول اللہ سے ثابت ہے. جس بندے کو دین کا نہیں پتا وہ آپ کو وظیفہ دے رہا ہوتا ہے، جو اٹھ کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ آپ کو وظیفے دے رہا ہوتا. وہ خود بیچارہ مصیبت میں ہے کہ اللہ سے دور ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کیا کرے گا. ہمارے معاشرے کا دیکھیں نا جی، لکھا نہیں ہے دیواروں پہ ہر طرح کا حل، کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، ہر مشکل کا حل، ہر مصیبت کا حل، فلاں عامل، فلاں عامل، فلاں بابا، فلاں عامل. وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ تو صرف نگاہ کرتے ہیں کام بن جاتا ہے. لیکن ہمیں بھی تو یہ دیکھنا چاہیے نا، خاص طور پہ کہیں نہیں شریعت کے اندر ہے کہ کسی غیر محرم سے جا کے خاتون جا کے کوئی وظیفہ لے. کائنات کا کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا. چلے چاگنے لاکھوں ان کے بزنس چلتے ہی یہاں پہ، کاروبار چلتے ہی یہاں سے، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں، نجومیت. یہ سارا کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی ترغیب نہیں دے رہا، میں کوئی عامل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک عالم کو تو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حل کیا دیا ہے. وہ آپ کو کم از کم یا قرآن سے نکال کے دے گا یا وہ حدیث سے نکال کے دے گا. اس لیے یہ 2 نمبر جعلی عاملین
ان سے دور رہیں گے تو ایمان مضبوط رہے گا. اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، جب کبھی بھی مصیبت آئے نا، جب کبھی بھی، اللہ نہ کرے، میں پھر بار بار کہتا ہوں اللہ کرے کہ مصیبت نہ آئے، اگر کوئی گھر میں مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، تو سب سے پہلے خیال یا اللہ کی طرف جانا چاہیے یا رسول اللہ کی طرف جانا چاہیے. اگر میرا خیال کسی بندے کی طرف جاتا ہے نا مصیبت کے وقت، اللہ کی طرف نہیں جا رہا، تو مجھے فکر کرنی چاہیے، تو مجھے غور کرنا چاہیے اللہ کا خیال مجھے کیوں نہیں آیا. ہاں پھر اللہ سبب پیدا فرما دیتا ہے. پھر اسباب کون پیدا فرمائے گا؟ اللہ ہے. میں کہتا ہوں اس بات سے کائنات کا کوئی مفتی جو ہے وہ اختلاف نہیں کرے گا، کوئی مفتی اختلاف نہیں کرے گا. ہاں ہو وہ مفتی، وہ عالم ہو، قرآن و حدیث کو جاننے والا، نہیں کرے گا اختلاف کہ بھئی ازمائش آئے، مشکل آئے تو خیال کدھر جانا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصلے پہ نگاہ جائے. اور اگر میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف خیال، ہاں اللہ اگر کسی کی طرف انسان کو وہ کہنے کے سبب پیدا کرتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہم کسی عالم کے پاس چلے گئے، کہیں پہ کسی صوفی بزرگ کے پاس چلے گئے، ہو اللہ کا ولی، دکانداری کوئی نہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا انسان، وہ تو ہے ایک چیز. لیکن سب سے پہلے خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. میں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، پھنس گئے ہیں ہم، یقین کریں پھنس گئے ہیں ہم. کیوں پھنسے ہیں؟ اپنے معاملات کی وجہ سے. اور میں پھر یہ بات دہراؤں گا، بندوں کے پاس ہم جائیں، مسنون وظائف لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی اسباب ہے نا، عالم اسباب میں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. علاج کروانا سنت ہے نا میرے آقا کی، روحانی علاج کروانا بھی جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اچھا آپ چلے جائیں، لیکن یقین کس پہ ہے؟ اللہ. اگر اس پہ یقین کر کے بیٹھ گئے ہیں تو ایمان کی فکر کریں کہ یہ کرے گا اور یہی صحیح کرے گا. کہیں میں اس کے پاس آیا ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ اس کا حیا ضرور کرتا ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ. اللہ سے رشتہ اپنا کمزور نہ کریں، خدا را اللہ سے رشتہ کمزور نہ کریں، رسول اللہ کی ذات سے رشتہ کمزور نہ کریں. یقین کیجئے گا ہم ذلیل اسی وجہ سے، ہر رسوائی اسی وجہ سے. ہمیں دنیا کے خیال آتے ہیں، اللہ کا خیال نہیں آتا. تو خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کی ذات کا. اور جسے اللہ کا خیال، پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہے. پھر اللہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی وظیفہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طریقہ کوئی بھی وظیفہ ہے نا، اس کا مراقبہ کیا کریں. مراقبہ وظیفہ ہوتا ہے. یہ آیت ہے سورہ تغابن کی، آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جب تک آپ کو یہ نہیں نہ پتا اس کے اندر اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، اس وقت تک اس وظیفے کا کوئی پتہ نہیں چلے گا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وظیفہ مراقبہ ہوتا ہے. اب غور کریں اللہ اس میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. میں مخاطب ہوں، اللہ مجھے کہہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مصیبت نازل کرنے والا میں اللہ ہوں. اچھا توجہ گئی اللہ کی طرف، خیال گیا اللہ کی طرف، رک گئے. اچھا اللہ نے کیا ہے، وہ تو میرا مالک ہے، وہ تو اللہ ہے. اب اگلی بات، اس پہ یقین اللہ کہتا ہے باندھ لو کہ میری طرف سے. اب یقین باندھ لیا. اب اللہ کہتا ہے اگلی بات اب تو چھوڑ دے، میں نے کیسے تجھے مصیبت سے نکالنا ہے وہ میں اللہ نکالوں گا. یہ مراقبہ ہے، غور کرنا ہے. ورنہ میں صبح شام لے کے بیٹھا رہوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، 100 تسبیح کر لی پر مجھے پتہ ہی نہیں اس میں اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. یہ وظیفہ نہیں ہے بھائی، وظیفہ مراقبہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، رزق کے لیے، وسیع رزق کے لیے سورۃ طلاق کے اندر وظیفہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. راستہ بنانے والا کون ہے؟ جنہ راہ اللہ بناوے انہاں راہ کو ڈک سکتا ہے، انہاں کو راہ بند کر سکتا ہے؟ جی ساری کائنات بھی جڑ جائے اس کا راہ نہیں بند ہو سکتا. راہ بنانے والا اللہ. لیکن ہے کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پڑھنا نہیں، مراقبہ کرنا ہے. کیا؟ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. اب پہلے میں غور کروں گا میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں کہ نہیں.
میں 1000 مرتبہ یہ پڑھ لوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ میں رزق میں اضافہ فرما دے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں اس میں ہے کیا۔ لیکن جب میں اس میں ترجمے پہ غور کروں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا راہ بنتا ہے، تو میں غور نہیں کروں گا میں ڈرتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ میرے لیے راہ نہیں بنائے گا، وہ کوئی اور ہے۔ یہ ہیں وظائف، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ بھی ہے حسن حسین کتاب ہے، اس کے اندر وظائف وہ سارے وظائف ہیں جو مسنون وظائف ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مراقبے میں آتی ہیں، اس میں بھی سے اگر آپ کوئی وظیفہ لیں گے مراقبہ، اللہ کیا رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، ایگزٹ، راہ بنا دیتا ہے، نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے، تصور نہیں ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ کون؟ جب بندہ یوں غور کرے گا کہ رزق اللہ دیتا ہے، شرط کیا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، ایک تو بچے گا نافرمانی سے، دوسرا دروازے کھلتے چلے جائیں گے، یہی وظیفہ ہے، اور کیا وظیفہ ہے؟ باقی اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن میرا موقف یہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور آگے کیا اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ساری صورتحال میں اللہ کہتا ہے توکل اللہ پہ، فرمایا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اسے کافی ہے، پھر اللہ کافی ہے، پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتا ہے؟ جب اللہ ہی کافی ہے، نعم المولا ونعم النصیر، اس سے بڑھ کے کوئی مولا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نصیر ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی، اگرچہ میری باتیں ذرا وہ تلخ لگتی ہوں گی، لیکن یہ تلخ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب نہیں پلٹیں گے کب پلٹیں گے؟ اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ کب وقت آئے گا؟ قرآن میں اللہ نہیں کہتا سورہ حدید کے اندر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل دہل جائیں؟ ابھی نہیں وقت آیا؟ داڑھی سفید ہوگی، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا؟ اتنی بیماریاں لگ گئی، ابھی تمہیں ہوش نہیں آیا؟ کب آئے گا؟ کب آنکھیں کھولے؟ توکل اللہ کی ذات پہ، توکل صفت ہے ہی اللہ کی، بندے کی تو ہے ہی نہیں۔ توکل کس کی صفت ہے؟ بندے کی صفت توسل ہے، وسیلہ ہے، کیونکہ وسیلہ صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ توکل اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ جڑو، اللہ کے ساتھ جڑو۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا، میں کہنے سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں، اگر بات پسند نہ آئے تو واپس کر دیجئے گا۔ موقف ہی ہوتا ہے نا بندے کا، ہم رجوع کرنے والے ہیں، ہم تو پیچھے ہٹنے والے ہیں، اگر کوئی ہمیں بہتر بات بتا دے، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی کہ میں اتنا گدلا، میں اتنا ماڑا، میں اتنا، میری پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو آپ کو قرآن کی آیت یاد نہیں رہ آتی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ظلم کر بیٹھے ہو تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تو جتنا بھی گدلا ہے آنا، جتنا بھی میلا ہے آنا، دعوت اللہ دے رہا ہے اور تو پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں میں اتنا گناہگار، میری سنے گا۔ وہ کہتا ہے میں نیکوں کو بندہ کہتا ہوں اور گناہگاروں کو اپنا بندہ کہتا ہوں۔ یا عبادی، اے میرے بندے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کل یا عباد، حبیب کہہ دیجئے گا اے بندو، لیکن سختی تھی اس کے اندر۔ اللہ نے کہا نہیں، آگے گناہ کر کے ڈرا ہوا بیٹھا ہے تو میں نے اوپر سے کہہ دیا او بندے، تو پھر اور ڈرے گا۔ میں نے کہا یا عبادی، وہ میرے بندے، تو ہے میرا ہی ہے جیسا بھی ہے، تو ہے میرا ہی ہے جیسا بھی ہے۔ کوئی آزمائش آئے، کوئی بھی محسوس کرے مشکل آ گئی، چھوٹی سے چھوٹی، میرے حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر اتنی بھی ضرورت ہے نا کہ جوتے کا تسمہ، اگر تمہاری وہ بھی ضرورت ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ اللہ تمہارا کفیل، اللہ نے دینا۔
چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی شے بھی اللہ سے مانگو، وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں لاڈ پیار سے مانگا کرو۔ اس نے نہیں کہا دعاؤں میں نا رات کو تاریکیوں میں بیٹھ کے اللہ سے کہا کرو، تو نہیں کہا واللہ خیر الرازقین، رازق تو ہے تو دے مجھے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں دے، تو اللہ ہے میرا، میں نے تمہیں اللہ مانا ہے، میں کسی اور کو نہیں مانتا، میں سجدے تمہیں کرتا ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں اور، تو دے مجھے، خدا کی قسم اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا کہاں سے عطا کرے گا۔ آپ کہیں گے یا تو مشکل ہی ٹال دے گا، سبب بھی پیدا کرنا ہے نا اس نے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن رجوع اللہ، مشکل آ جائے رجوع اللہ، مصیبت آ جائے رجوع اللہ، پھر اس کی مرضی وہ کیسے اس سے ہمیں گزارتا ہے۔ وہ دیکھیں نا حضرت ایوب، آپ کی کتنی ازمائش آئی آپ پہ، حضرت ایوب علیہ السلام پہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ انبیاء کے اندر کتنے عرصہ کتنا تھا وہ ذرا سنیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال 7 ماہ بیماری میں رہے۔ ہم تو ایک دن نہیں برداشت کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو بیماری سے محفوظ رکھے۔ 7 ماہ 7 سال بیمار رہے، شدید تکلیف۔ اچھا اللہ سے یہ بھی نہیں کہا تکلیف دور کر دے، نہیں کہا۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ ہوا کیا، ایک دن نہ بیوی نے کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، دعا کریں نا آپ کو اللہ صحت عطا کرے، آپ کو اللہ صحت عطا فرما دے۔ آپ پتہ کیا کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں پتہ ہے اس سے پہلے میری کتنی عمر گزری ہے، یہ 7 سال بیماری کے کاٹ کے پیچھے ذرا اندازہ کر کتنے سال میری عمر گزری ہے، ہر طرح کی راحت نہیں دیکھی، ہر طرح کا سکون نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں تو 80 سال بھی آتے ہیں۔ وہ اتنا عرصہ سکون نہیں، سکون کے ساتھ نہیں رہے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ، ہر طرح۔ ابھی تو 7 سال ہیں، ادھر 80 سال سکون کے گزارے، ابھی سے بس ہو گئی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وضو کروانے والا بھی کوئی نہیں، اب وضو کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب جب نماز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حضور ایوب تو بڑے ہی صبر والے تھے، تو انہوں نے کیوں اللہ رب العزت سے دعا کی؟ تو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف کہ نماز میں اب نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، تو پھر کہا مالک اب تو تیرے حضور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پھر یہ بھی نہیں کہا، ذرا لفظ سنیے گا دعا کے لفظ سنیے گا۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، فرمایا ایوب کا قصہ حبیب ذرا یاد کریں نا، جب انہیں اپنے رب کو انہوں نے پکارا، ایوب نے اپنے رب کو کیا کیا؟ پکارا۔ اچھا پکارا کیسے؟ اللہ میں نے بیماری لاتی، اللہ مجھے بیمار کر دیا، اللہ مجھے مریض کر دیا، نہیں، پکارا کیسے؟ فرمایا انی مسنی الضر، مالک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، یہ نہیں کہا تو نے دی ہے، نسبت بھی اللہ کی طرف تکلیف کی نہیں کی۔ آیتوں پہ غور کریں نا، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھوا ہے، یہ نہیں کہا تو نے دی ہے، کہا میرا اللہ ہے، میں اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور یہ نہیں کہا مالک تکلیف دور کر دے، فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا مالک اب دور کر دے نا، بڑا عرصہ ہو گیا، نہیں، فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مالک تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اب کر دے تو تیری مرضی، نہ کرے تب بھی تیری مرضی۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سن لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، ان کی تکلیف جو انہیں پہنچ رہی تھی ہم نے دور کر دی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کی اہل کو بھی ساتھ ملا دیا، ہم نے دگنا چگنا۔ اب دیکھیں نا صبر کیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، رحمت اپنی طرف سے ہم نے اور بڑھا دی، اور عطا کیا ہم نے، اور فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہماری طرف سے خاص رحمت اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور اگلی آیہ مبارکہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ رب العزت فرمایا وَظَنُّونِ، یاد کریں ذُنُّون کا واقعہ، إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ ظلمات میں تھے نا مچھلی کے پیٹ میں، تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ الہ الا انت،
الہ تو ہی ہے، انی کنتم من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہوں، کہیں کہا ہو کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا؟ کہیں نہیں کہا۔ فرمایا پھر اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، انہیں بھی ہم نے نجات دیا، ونجیناہ من الغم، ان کے غم سے نجات عطا فرما دی، وکذالک ننجی المومنین، اللہ کہتا ہے مومنوں کو ہم ایسے نجات دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہ کچھ نہیں بننا، اسی انہیں بنا دینے ہیں، میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا کچھ نہیں بننا، تو فرمایا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ رب تعالی رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔